دیکھیں ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ہم جو جانوروں والا عمل ہے. ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، ہر چیز کی تہذیب سکھائی ہے، ایک ایک چیز کرنے کے بارے میں بتایا ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں. اسی طریقے سے ازدواجی تعلق کیسے کرنا ہے، اس کے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کے اندر تفصیلات ہیں، اور یہ دعا اس کا حصہ ہے اور کتنی اہم چیز ہے. تو یہ بھی بچے کا حق ہے. اب ماں جو ہے، جو ایکسپیکٹنگ مدر ہے، جو ماں بننے والی ہے، اس کو پریگننسی ہو جاتی ہے. اب یہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اس بچے کی حفاظت یہ بھی بچے کا حق ہے. اس کی صحیح طرح سے نشو و نما ہو. کئی بچیاں ایبورشن کرا دیتی ہیں، اور ایبورشن کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی انوانٹڈ پریگننسی ہے، وہ ہم تو پلان نہیں کر رہے تھے. یہ بہت کامن ہے، اور ایبورشنز کرائی جاتی ہیں. یہ اس بچے کو قتل کرنے کے مترادف ہیں. بچے کا حق ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے. اور بہت دفعہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا. باپ کہتا ہے، باپ جو ہونے والا ہوتا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو پاورٹی، فقر، فاقے، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ میں تم کو بھی رزق دیتا ہوں، میں ان کو بھی رزق دوں گا. تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ تمہیں بھی تو اللہ رزق دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو جو تمہاری اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی میں ہی رزق دوں گا. رزق کی وجہ سے کوئی اپنی اولاد کو قتل نہ کرے، یہ ریزن نہ بنائے. ماں کی صحت ہو، اور بھی کچھ ویلڈ ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے تو فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس وجہ سے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے. اور خاص طور پہ جب کہ پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد ایبورٹ کر دینا، اس پریگننسی کو ایبورشن کرا دینا، اس لیے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ ریزن میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ماں کی صحت کو خطرہ ہو تو پھر تو دین اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ماں کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے. جو آلریڈی دنیا میں ہے اس کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے. بچہ تو بھی دنیا میں نہیں آیا، تو اگر پرائرٹائز کرنا ہو کہ ماں کی صحت کو باقی رکھیں کہ بچے کو بچائیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ماں کی صحت کو پرائرٹائز کیا جائے. لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے ماں کی صحت کو، پریگننسی ہو چکی ہے، پریگننسی ٹھہر چکی ہے، تو اب بچے کو قتل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کی ہم نے جان لے لی. جو بچہ آنے والا دنیا میں، اس کی ہم نے جان لے لی. اس بچے کی جان کی حفاظت کرنا، اس بچے کو پرووائڈ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اس بچے کا حق ہے. پلیز ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھنا، یہ بھی اس کا حق ہے، بچے کا اچھا نام رکھنا. آج کل بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ عجیب نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے. دیکھیں نام کا اثر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے نام تبدیل کروائے، اس لیے کیونکہ بڑے عجیب نام تھے. نام کا اثر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیونکہ اس کے اندر عبدیت ہے. اور بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ عبد ملا کے رکھے جائیں تو یہ خوبصورت نام ہے، کیونکہ اس کے اندر عبدیت ٹپکتی ہے، عاجزی ٹپکتی ہے. اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبد الخالق، خالق کا بندہ، عبد الرب، رب کا بندہ وغیرہ. اس کے اندر خوبصورتی ہے، عاجزی آتی ہے. اور ایسے بچوں جن کے اچھے نام رکھے جاتے ہیں، اس نام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس بچے پہ اثر پڑتا ہے، جو اس کا حق ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں وہ نام.